نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم۔ مناظرے کے متعلق اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ مناظرے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ واضح ہے مناظرے کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں کئی نبیوں نے وقت کے فرعونوں کے ساتھ مناظرے کیے، حدیث پاک میں ہے پیغمبروں نے مناظرے کیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو مناظرے سے بھی اگلا کام مباہلہ کیا، تیسرے پارے میں موجود ہے، جو کہ عیسائیوں کے ساتھ باقاعدہ آپ نے مباہلہ فرمایا ہے۔ تو مناظرے اور مباہلے یہ کوئی اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اس کام میں مہارت نہ ہو اور مناظرہ کر نہ سکے تو وہ کہتے ہیں جی یہ مناظروں کا دور نہیں ہے۔ ہر دور میں دلائل حقانیت اسلام کے پیش کیے جاتے ہیں، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ مناظرے کی تعریف ہی جب کی جاتی ہے، بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کشاف میں یا دیگر معتبر کتابوں کے اندر مناظرے کی باقاعدہ واضح تعریفیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہوا علم باصول یعرف به کیفیت آداب اثبات المطلوب ونفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم کما فی الرشیدیہ، رشیدیہ میں یا کشاف میں اپنے اپنے مقام پر کچھ الفاظ تو بے شک ہے اپنے انداز میں حضرات نے بدلے ہیں، لیکن اکثر کا موضوع یہی ہے، یا رشیدیہ نے بالخصوص ہے اسی انداز میں کی ہے۔ ہوا علم باصول یعرف به کیفیت آداب اثبات المطلوب ونفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم کما فی الرشیدیہ۔ تو یہ مناظرے کی تعریف مناظرہ باب مفاعلہ سے یہ پورا اس کے ایک سلسلہ علمی اعتبار سے موجود ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یا مسلمانوں کے ہاں ان دلائل کا پیش کرنا اور ان دلائل کو آگے رکھنا، اسلام کی حقانیت پر ہمیشہ دلائل دینا، اس کا نام مناظرہ ہے۔ ہر عالم کو مناظر ہونا چاہیے، ہر عالم کو ایسا ہونا چاہیے باطل جدھر بھی سر اٹھائے جا کر اس کے سر کو کچل ڈالے۔ یقیناً اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو رب نے یہ شان بخشی ہے کہ رات کو فتنہ پیدا ہوتا ہے، صبح جا کر یہ اسے کچل ڈالتے ہیں، اور صبح فتنہ پیدا ہوتا ہے رات سے پہلے یہ پہنچتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان علماء کو سلامت رکھے اور ہر ظالم طاغی دین کے باغی کا سر کچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔